سو رات کو 12 بجے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ جناب اسی یو ٹرن لے لیا ہے، اور دوپہر تک جو ہم نے جو لسٹیں شسٹیں دی تھی 14 لوگوں کی، ہم سے بھول ہو گئی، ہم کا معافی دے دو. ویسے تو تسی بڑی مار دو نا، مطلب گولی کیوں چلائی تو ان کہہ دینا سے جا کے گولی کیوں چلائی. اب جا کے وہاں پہ کھڑے ہو کے بات کرنی تھی. آپ میرے دماغ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ ہاؤ کوڈ یو ڈو دس، کہ جی ہم نے نہیں انگیج کرنا. آپ کے پاس گولڈن اپرچونٹی تھی کہ بھائی آپ اس میں سے بہت سی چیزیں اپنے لے سکتے تھے. کون ہے جو نہیں ہونے دے رہا؟ آپ کی پارٹی کے اندر ایسے عناصر ہیں جو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو. یہ بات میں ثبوت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. کدھر ہے نواز شریف صاحب آج کیوں نہیں تھے یہاں پہ؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوا ہے، اس کو اینالائز کریں گے. کہاں پہ غلط ہوا، کیا صحیح ہوا، اس کو تمام تر تفصیلات جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک ٹائم لائن بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ ٹائم لائن بہت ضروری ہے. پچھلے 24 گھنٹے میں کیا ہوتا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، خاص طور پہ کیونکہ انہوں نے کل یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ شرکت کریں گے اس اجلاس میں، لیکن اس کے بعد اب پتہ نہیں کہوں میں یو ٹرن کا، ہاں یو ٹرن ہی ہوگا کہ یو ٹرن لے لیا گیا. خیر، اور بھی اس کے علاوہ کچھ اور بھی اینگلز ہیں اسٹوری کو لے کے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، مجھے ابھی 24 گھنٹے ہوئے ہیں. ابھی 24 گھنٹے پہلے جو لوگ میرے ریگولر ویورز ہیں، ابھی میں نے 24 گھنٹے پہلے، میں تعریف بہت کم کرتا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں بہت کم تعریف کرتا ہوں. بلکہ مجھے کئی دفعہ یہ فیڈ بیک میرے اپنے رشتہ داروں کی طرف سے بھی دیا جاتا ہے، یار آپ تعریف کرنے میں بڑے کنجوس ہیں. تو میں کہتا ہوں جی ہم لوگ نا بطور ایک سوسائٹی بڑے میڈیوکر ہو چکے ہیں. ہم ہلکی پھلکی بھی کوئی چیز اچھی ہوتی ہے نا، ہم اس کو کہتے ہیں او کمال کر دیا. میں نے کہا جی یہ لونڈے لپاڑوں کا کام ہے، مجھ سے نہیں ہوتا یہ. ٹھیک ہے، میں کسی پارٹی کا نا، میں اسپوکس پرسن نہیں ہوں یا مارکیٹنگ ایجنٹ نہیں ہوں کہ میں بلا وجہ اس کی تعریفیں کرتا رہوں. ہاں جب ایک واقعی قابل تعریف چیز ہوگی نا تو پھر میں ڈیفینیٹلی کروں گا. ابھی 24 گھنٹے پہلے میں نے تعریف کی تھی پاکستان تحریک انصاف کی. میں نے کہا تھا، بلکہ میں نے کیا کہا تھا سنیے گا ذرا. 14 رکنی اراکین کا نام جو ہے وہ پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف اناؤنس کر چکی ہے. میں آئی وانٹ ٹو سے دس کہ آئی وانٹ ٹو پریز پاکستان تحریک انصاف. میں تعریف کرنا چاہوں گا کہ یہ اچھی بات ہے. یہ اس موقع کے اوپر جب دہشت گردی سے لڑنے کے حوالے سے ان تمام سیاستدانوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہونا چاہیے. آئی تھنک دیٹس اے گڈ جسچر. یہ بہت اچھا کیا پاکستان تحریک انصاف نے. اب یہ آپ نے گفتگو سنی، یہ مجھے ابھی 24 گھنٹے پہلے یہ میں نے بیان دیا تھا کہ یار میں نے تعریف کروں گا میں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک براڈر ایسپیکٹ میں اس قومی سلامتی کمیٹی میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے. دیٹ از ویری گڈ. یہ میچورٹی ہے. اس سے بہتر پتہ لگتا ہے کہ جناب آپ نے جو ہے وہ ایک گریٹر کاز کے لیے جو ہے وہ آپ یو لفٹنگ یور سیلف اپ. لیکن ہوا کیا کہ رات کو یہ فیصلہ ہوا، پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کا جو ہے آپس میں اجلاس ہوا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم نے اس میں شرکت نہیں کرنی. تھوڑا سا ذرا ٹائم لائن میں آپ سے شیئر کروں، اس کے بیک گراؤنڈ ذرا آپ کو پتہ ہو. بیسکلی کیا ہوا کہ کل دوپہر 12 بجے کے قریب شیخ وقاص اکرم جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جناب قومی سلامتی کے اجلاس میں ہمیں جانا چاہیے. انہوں نے مطلب اپنی رائے کا اظہار کر دیا کہ جی ہاں جی بالکل جانا چاہیے، ہم لوگ جو ہے اس میں شرکت کریں گے. ذہن میں رکھیے گا یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کی جو حالیہ لہر ہے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے حوالے سے، یہ اس کے تناظر میں یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا. تقریباً 1:30 بجے کے قریب جنید اکبر صاحب جو ہے ان کا بیان سامنے آتا ہے، یعنی کہ صرف چند گھنٹے کے بعد، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ملاقات کے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بغیر ہمیں شرکت نہیں کرنی چاہیے. وہ اپنی رائے دیتے ہیں کہ ہمیں شرکت نہیں کرنی چاہیے اگر خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی. 3:30 بجے کے قریب صاحبزادہ حامد رضا کا نام آتا ہے اور ان کا بیان آتا ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب سے پوچھ کر شرکت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اب آپ اس سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یار ڈفرینٹ اوپینینز جو ہیں اس معاملے پہ آ رہے ہیں. اس کے بعد 5 بجے کے قریب عامر ڈوگر صاحب جو کہ چیف ویپ ہیں، ان کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن سامنے آتا ہے، یہ آپ جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں 14 لوگوں کے نام آ جاتے ہیں کہ لیں جناب یہ 14 لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کے اس اجلاس میں. اور اس سے اب واضح ہو جاتا ہے کہ لو جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب شرکت کر رہی ہے، اس نے فیصلہ کر لیا ہے، اس نے یہ 14 نام بھی سامنے دے دیے ہیں. اس کے بعد تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے کل رات کو جو ہے وہ صحافیوں کے لیے ایک افطار ڈنر کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس میں محمود خان اچکزئی، علامہ ناصر عباس، صاحبزادہ حامد رضا اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنما بھی جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں. اور اس تحفظ آئین پاکستان کے جو ترجمان ہیں اخوندزادہ حسین صاحب،
وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی تحفظ آئین پاکستان الائنس جو ہے وہ اس میں شرکت نہیں کرے گا. آپ ذہن میں رکھیے گا اس الائنس کا حصہ پاکستان تحریک انصاف بھی ہے. ٹھیک ہے. رات 8:54 کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے شاہد خٹک صاحب جو ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتا اس معاملے پر عمران خان کو اعتماد میں لیا گیا ہے یا نہیں، لیکن کمیٹی پر مجھے شدید تحفظات ہیں. کمیٹی پر تحفظات ہیں. بیسکلی جو 14 رکنی کمیٹی بنی ہے ان کو اس کے اوپر تحفظات ہیں. جن اضلاع میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے جس میں میرا ضلع کرک بھی شامل ہے، بحیثیت نمائندہ اس مشکل وقت میں اپنے علاقے کی نمائندگی سے محروم کرنا، کمیٹی میں نہ شامل کرنے پر پارٹی کے اندر بھرپور احتجاج میں نے ریکارڈ کیا ہے. اچھا آپ ذہن میں رکھیے ان کو شرکت کرنے میں پرابلم نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹیسپیشن ہے اس پہ ایشو نہیں ہے. ایشو اس بات پہ کہ اے 14 کیوں چوز کرتے ہیں، ان 14 لوگوں کو آپ نے کیوں چوز کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام ڈالنا چاہیے تھا. اچھا آگے کہتے ہیں کہ جی اور عوام کے ریکارڈ کے لیے ٹویٹ کر رہا ہوں تاکہ کل میرے اوپر سوال نہ اٹھائے جائے. عامر ڈوگر چیف ویب کے فیصلے ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر ہوتے ہیں. وہ خود تمام میرٹ پر پورا اترتے ہیں، مشکل وقت میں جلد گرفتار ہو جاتے ہیں. یہ شاہد خٹک صاحب اپنے چیف ویب یعنی کہ عامر ڈوگر جو ملتان سے ان کے ایم این اے ہیں، یہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جناب بڑی جلدی یہ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں اور جناب یہ جو ہے وہ اپنی ذاتی پسند ناپسند کے اوپر جو ہے لسٹیں بنا رہے ہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، یہ بہت ضروری ہے بات یاد آ کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ پاکستان تحریک انصاف فنکشن کس طرح کر رہی ہے. ایک آپ نے گاڑی دیکھی نا، گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں، وہ چاروں پہیے آپس میں روٹیٹ کرتے ہیں تو پھر گاڑی آگے موو کرتی ہے. اگر ایک پہیہ ادھر ایک پہیہ ادھر ایک پہیہ دوسری طرف جانا شروع ہے گاڑی ادھر ہی کھڑی رہے گی. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے کہ آپسی لڑائیاں آپسی جھگڑے جو ہیں وہ یوں کر کے پبلک میں آ رہے ہیں کہ میں نے نہیں پتا میرا نام کیوں نہیں ڈالا، میرا نام کیوں نہیں ڈالا، میرا نام ڈالنا چاہیے. اچھا اس طرح فیل ہو رہا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی بیرونی ملک کا دورہ ہو رہا تھا، کوئی امریکہ کا یو کے کا کوئی دورہ ہو رہا تھا جس میں جناب میرا نام وفد میں کیوں نہیں ڈالا. بھائی آپ کی نمائندگی نہیں ہے تو کیا مطلب آپ کہہ دیں بھائی جان یہ جتنے لوگ ہیں مطلب پنجاب تو سارے نکال دو نا. پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب سے اور سندھ سے کوئی بھی ایم این اے وغیرہ ایم پی ایم این اے ہیں، سینیٹرز ہیں، سب کو نکال دیں باہر کہ جس طرح بلوچستان سے اور کے پی سے ہونے چاہیے. بس آپ یہ کہہ دیں. اچھا یعنی اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی پارٹی کے ان ریپرزنٹیٹیوز کے اوپر جو ہے وہ اعتماد نہیں ہے جن کا نام جو ہے بیچ میں ڈالا گیا. آگے چلیں. 9:30 کے قریب خبر آتی ہے کہ جی عامر ڈوگر صاحب نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق کے سے ملاقات کر کے پی ٹی آئی کے 3 رہنماؤں کی جو ہے وہ درخواست کی کہ جی ان کی عمران خان سے ملاقات کروائی جائے. اور اس کے بعد عمر ایوب نے اسپیکر ریاض صادق کو خط لکھا کہ عمران خان سے ہماری ملاقات کرے. انہوں نے بھی خط لکھا. رات کو تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، ہنگامی اجلاس ہوتا ہے. صاحبزادہ حامد رضا رات تقریباً 11:15 ٹویٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی میرے حوالے سے کل کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی خبر صحیح نہیں ہے. ابھی انتہائی اہم میٹنگ چل رہی ہے اور میری رائے میں سینیٹر قومی اسمبلی کے تمام اراکین بالخصوص کے پی اور بلوچستان کے تمام اراکین کو موجودہ صورتحال پر بریف کیا جانا ضروری ہے اور سب سے اہم چیز پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر عمران خان کو اعتماد میں لیا جانا ضروری ہے. اور رات 12 بجے کے قریب خبر آتی ہے کہ تحریک انصاف اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا. رات کو 12 بجے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ جناب اسی یوٹن لے لیا اور دوپہر تک جو ہم نے جو لسٹیں دی تھی 14 لوگوں کی وہ ہم سے بھول ہو گئی. ہم کا معافی دے دو اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ 14 جو ہے وہ کس طرح لسٹ بن گئی. آپ صرف اندازہ کیجئے کہ یہ فنکشننگ اس طرح ہو رہی ہے اس سیاسی جماعت کی. اچھا اب اور انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، وہ نہیں آئے. میرا سوال ہے کہ آپ کی سیاسی جماعت ہے یا کوئی چائے کا ڈھابا ہے کہ جس کے اندر کوئی کنسلٹ کیے بغیر کچھ بات کیے بغیر آپ لوگ ایویں 14 بندوں کی لسٹ بھیج دیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے لسٹ بھیج دیتے ہیں اور آپ کہہ دیتے ہیں ہاں جی ہم شرکت کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے آپ نے فرمایا کہ جی عمران خان صاحب سے ملاقات کیے بغیر جو ہے، کیا اس کا مطلب ہے کہ باقی سب کے سب اتنے نااہل ہیں؟ آپ تمام مطلب جس میں شبلی فراز ہیں، صاحبزادہ حامد رضا ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، شیخ وقاص اکرم ہیں اور یہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں، عمر ایوب ہیں، یہ سب اتنے نااہل ہیں کہ یہ کلیکٹیو ایکسپیرینس اور ان کا تجربہ یا ان کا جو پولیٹیکل ایکومن ہے وہ اتنا جوگا ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز سوچ سکے جو عمران خان صاحب سوچ رہے ہوں گے. میں تو یہ اسی نتیجے پہ پہنچا نا کہ 5-6 بندے، یہ تو 14 لوگ ہیں، 14 لوگ، یہ 14 کے 14 لوگ اس قابل نہیں ہیں جو جنہیں کلنا عمران خان عقل مند ہے. کوئی دماغ مانتا ہے اس بات کو کہ یار یہ 14 وہ چیز نہیں سوچ سکتے جو عمران خان نے سوچی ہوگی. اچھا چلیں دوسری بات یہ، اگر ایسی بات تھی تو یہ 14 کی اناؤنسمنٹ سے پہلے آپ یہ بات کہتے تھے بھائی جان ہماری عمران خان سے ملاقات کرتے تھے. آپ کی عمران خان سے ملاقات ہو چکی ہوئی ہے پہلے، اگر آپ کو یاد ہو، جب اعظم سواتی صاحب کو صبح جیل کھلوا کے ملوایا گیا تھا. ابھی بھی ہو سکتا تھا
لیکن آپ نے پھر بھی اناؤنسمنٹ کی اور اس کے بعد آپ نے کہا نہیں ایسے نہیں ملنا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے اندر گریٹر کاز کیا تھی؟ گریٹر کاز یہ تھی کہ جناب آپ کو بریف کیا جائے, آپ کو بتایا جائے کہ کے پی کے اندر کیا صورتحال ہے. وہاں پہ ڈی جی ایم او جو ہے وہ ایک لمبی بریفنگ دے کے ہٹے ہیں. آرمی چیف نے سنا ہے کہ 50 منٹ کی انہوں نے تقریر کی ہے. آپ کے پاس بڑا گولڈن موقع تھا. آرمی چیف کے حوالے سے تو بیان سامنے آ چکا ہے نا کہ جنرل عاصم منی نے کہا تھا میرے پاس خط ہے, میں پڑھوں گا بھی نہیں, میں آگے بھیج دوں گا. آپ اتنے دنوں سے, اتنے ہفتوں سے جو ہے وہ ترس رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں کہ ہماری آرمی چیف سے ملاقات ہو جائے. اب جب آپ کے پاس گولڈن موقع آیا ہے کہ آپ کے 14 بندے آپ کے بیٹھ کے وہاں پہ ایڈریس کر سکتے, اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے, وہاں پہ ویسے تو تسی بڑی مار دے ہو نا, مطلب گولی کیوں چلائی تو ان کہہ دینا سے جا کے گولی کیوں چلائی. اب جا کے وہاں پہ کھڑے ہو کے بات کرنی تھی آپ نے. تو یہ آپ کے پاس ایک گولڈن موقع تھا. اچھا یہ میری آرگومنٹ نا غور سے سنیے گا, کیونکہ ابھی آگے چل کے نا میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں یہ ساری باتیں کیوں کر رہا ہوں, کہ ان کا مجھے کیوں برا لگائیں گے, یہ کیوں نہیں گئے. اور میری نظر میں اس کا پاکستان کا جو نقصان تو ہے, عمران خان کا اپنا بہت بڑا نقصان ہے. میں اینڈ آئی ٹیل یو بائی, میں بھی بتاتا ہوں. لیکن نہیں گئے, نہیں جانا. آپ نے پوری اسپیس اوپن چھوڑ دی حکومت کے لیے. مولانا فضل الرحمان جو آج کل آپ کے بڑے قریبی ہوئے ہیں, آپ کو بہت پسند ہیں, انہوں نے پھر بھی پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا. وہ پھر بھی گئے اسی اختلاف کے باوجود, اسی فارم 47 گورنمنٹ کے حوالے سے وہ بار بار کہتے ہیں فارم 47 گئے پھر بھی ہے. اچھا مجھے یہ آرگومنٹ مت دیجیے گا, یہ آپ کا آرگومنٹ کسی صورت بنتا ہی نہیں ہے کہ جناب ہم تو اس اسمبلی کو مانتے نہیں ہیں. یہ نہیں بتا دیا. اگر آپ اسمبلی کو نہ مانتے ہوتے نا تو پہلی تاریخ کو تنخواہیں بھی نہ لیتے. لے رہے ہیں نا, تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, جو مراد ہوتی ہیں وہ بھی لے رہے ہیں, ایک ایم این اے کو جو ڈسکاؤنٹ, سینیٹر کو جو ملتا ہے وہ بھی بیٹھ کے آرام سے کھا پی رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اس لیے مجھے یہ آرگومنٹ مت دیجیے گا کہ جنہیں ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ جب جانتے ہیں نا, آپ جب جیسے ہی جا کے اس کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں تو بولتے ہیں نا مسٹر اسپیکر, جناب اسپیکر. ایاز صادق صاحب کو جب آپ کہتے ہیں نا جناب اسپیکر, تو اسی وقت ایکچولی آپ اس اسمبلی کی کریڈیبلٹی کے اوپر جو ہے سائن کر دیتے ہیں. آپ مان جاتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ کا علی امین گڈا پور وزیر اعلیٰ وہ بھی تو گیا نا, وہ انہوں نے جا کے شرکت کی, تو وہ پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے. آپ اپنی صوبے کی نمائندگی کروا رہے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب شرکت کر رہے ہیں, تو کیا وہ پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رکھتے؟ تو اگر آپ نے ان کو بھیج دیا ہوتا تو باقی بھی چلے جاتے, اس میں کیا غلط تھا؟ وہاں پہ جا کے کوشچن کرتے, کراس کوشچن کرتے, وہاں پہ سوال کرتے وزیر اعظم سے, وہاں پہ سوال کرتے آرمی چیف سے. یو شوڈ ہیو بین بروٹل اوور دیئر. وائی ڈڈ یو مس دس؟ دوسری بات یہ کہ آپ کی پارٹی کے اندر جو مخالفت ہے نا, وہ اب آپ کے لیے امبیرسمنٹ بنتی جا رہی ہے, شرم کا مقام بنتی جا رہی ہے آپ کے لیے. آپ کو آئے دن جو ہے وہ اٹھا کے سر عام ایکسپوز کر دیتی ہے کہ یار یہ حال ہے ان کی پارٹی کا, اس طرح چل دے پہ. آپ کی پارٹی کے اندر ایسے عناصر ہیں, میری غور سے بات سنیے گا, یہ میں آپ کو بالکل ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں. وہ جو میں شروع میں نے بات ابھی کہی تھی نا کہ میں عمران خان صاحب کو کیا نقصان ہوا ہے, آپ کی پارٹی کے اندر ایسے عناصر ہیں جو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو. یہ بات میں ثبوت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. یہ بات میں ثبوت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی لیڈرشپ کے اندر ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلقات آپس میں ٹھیک ہوں. وجہ اس کا جو رزلٹ نکل رہا ہے نا, اس کھینچا تانی کا جو رزلٹ نکل رہا ہے, وہ ان کے لیے بڑا فیوریبل ہے. سب سے فیوریبل وہ ان کے لیے کہ یہ سٹیٹس کو اسی طرح ہی چلتا رہے, بیڑا غرق ہو کے رہے, آپس میں کوئی برج نہ بنے, کوئی تعلقات آپس میں نہ بنے, اسی طرح ہی سلسلہ چلتا رہے, کیونکہ اس سے ان کو فائدہ. عمران خان صاحب باہر آ گئے تو باقی ان لوگوں نے کیا بیچنا ہے بتائیں مجھے؟ یہ چونی کر کے کیا بیچیں گے مجھے بتائیں؟ یہ ریزن ہے, یہ اسی لیے یہ ہیں وہ عناصر. کچھ کے یوٹیوب چینل جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں ان کے لیے کہ وہ چلتے رہنے چاہیے. یہ سٹیٹس کو ٹھیک ہے, اگر آپس میں معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے, ایسے کیڑا سودا بیچنا ہے. ہم تو یہی کام کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہنا, اس کو برا بھلا کہنا, یہ بھی خراب وہ بھی خراب, اسی میں تو سودا بک رہا ہے ہمارا, ورنہ کیا بیچنا ہے ہم نے. اس کے بعد
ایک اور جو پوائنٹ آف ویو مجھے بعد میں پتہ لگا کہ جی عمران خان صاحب کے کیونکہ گئے ہیں علیمہ خان صاحبہ اور بیرسٹر گوہر یہ لوگ پھر گئے ہیں جا کے عمران خان صاحب سے ملے اور بعد میں ان کے نام سے ٹکر چل رہے تھے کہ جناب انہوں نے بھی کہا جی بالکل ٹھیک کیا بالکل ٹھیک ہے بہت اچھا کیا. چلیں اب میں ذرا اس طرف آیا ہوں عمران خان صاحب کو تو چلیں آئیڈیا نہیں ہوگا نا, میں پھر بھی کہتا ہوں اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکچولی باہر کیا ہو رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے ہم اسی لائن پہ چلتے ہیں, آ جائیں اسی لائن پہ چلتے ہیں کہ جی آپ نے بڑا زبردست کیا بائیک آؤٹ کر کے. اور آپ نے کس بنیاد پہ کیا, اصل وجہ کیا ہے جو آپ لوگ بیسیکلی وجہ دے رہے ہیں جو آپ دے رہے ہیں. یہ شاہد خٹک نے جو بات کی تھی نا کہ جی میری نمائندگی نہیں ہے, یہ ریزن ہوتی نا میں پھر بھی اس کو رسپیکٹ کرتا کہ ہاں یار ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ جناب میری نمائندگی نہیں ہوئی ہمیں نہیں شرکت کرنی چاہیے. چلیں ٹھیک. اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی یا عمران خان کو آپ نے نہیں بلایا یا آپ نے اس کو پرول پہ رہا نہیں کیا یا آپ نے اس کو اس طرح شرکت نہیں کی تو اس بنیاد کے اوپر جناب ہم نہیں جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے لیے پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ عمران خان سے نیچے ہے. مطلب آپ لوگوں کے لیے عمران خان ایز اے فگر وہ زیادہ اوپر جا چکا ہوا ہے. پاکستان کی سیکیورٹی, دہشت گردی, BLA, TTP یہ جو کچھ کر رہی ہے سیکنڈری ہو چکا ہوا ہے. یہ تو بالکل وہی والی بات ہے. عمران خان صاحب خود کہا کرتے تھے کہ جی یہ جب ان کی حکومت تھی اور یہ لوگ کہتے تھے جی ہم اپوزیشن کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم جب بیٹھتے ہیں NRO مانگتے ہیں, ہم جب بیٹھتے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں NRO دو. ہوں تو NRO نہیں مانگ رہے, آپ لوگ کیا مانگ رہے ہیں اس پر, آپ بھی تو یہی مانگ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں جی فارم 47 والے تو پہلے کمیٹی کیوں بنائی تھی ان سے مذاکرات کرنے کے لیے. وہ جو عرفان صدیقی, رانا ثناء اللہ ان لوگوں کے ساتھ جو کمیٹی بنائی ہوئی تھی آپس میں بیٹھ کے اس وقت جو مذاکرات کر رہے تھے وہ کس بات کے کر رہے تھے آپ لوگ؟ اس وقت ان کی لیجیٹیمیسی کریڈیبلٹی کدھر گئی تھی؟ تب تو آپ نے ایکسیپٹ کی ہوئی تھی. جب آپ ٹیبل کے اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ٹیبل کی اس سائڈ کے اوپر حکومتی اراکین وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے تو مان لیا تھا نا, ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ہاں جی حکومت آپ ہیں اپوزیشن ہم ہیں. میرا دوبارہ وہی سوال ہے کہ یہ مدعا تو دیکھیں مدعا کیا ہے, ٹاپک کیا ہے. اب یا تو آپ آئی ہیو ٹو سے دس کہ یا تو پھر آپ اتنے بحث ہو چکے ہیں کہ اتنے سینسٹیو ایشو کے ذریعے جو ہے آپ عمران خان کے حوالے سے سودے بازی کرنا چاہتے ہیں کہ بتاؤ کیا دیتے ہو کیا لیتے ہو, پھر ہم بات کرتے ہیں آگے. دس از واٹ یو وانٹ, یہ چاہتے ہیں آپ؟ اتنی دیر تک لوگ مرتے رہیں, دہشت گردی چلتی رہے, سب کچھ چلتا رہے, اسی طرح یہ اسٹیٹس کو چاہتے ہیں آپ؟ لیڈر اتنے بڑے ہو گئے ہیں اب, اس ملک سے بھی بڑے ہو گئے. اب اس کا ایک اور اینگل بھی ہے اس ساری چیز کا. اگر آپ یہ کر لیتے, اگر آپ یہ چلے جاتے, آپ آرمی چیف کے سامنے, آپ وزیر اعظم کے سامنے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کر سکتے تھے. آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ انگیج کرتے ہیں فار دا بیٹرمنٹ, بہتری کے لیے انگیج کرتے ہیں, لیکن پلیز آپ ہمارے لیے بھی جو ہے ان چیزوں کو بہتر کریں, ہمارے لیے روم نکالیے, یہ بہتر ہے. نہیں, یو لاسٹ دا اپرچونٹی. میں اسی لیے میرا دماغ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ ہاؤ کوڈ یو ڈو دس کہ جی ہم نے نہیں انگیج کرنا. آپ کے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے, آپ کے پاس گولڈن اپرچونٹی تھی کہ بھائی آپ اس میں سے بہت سی چیزیں اپنے لیے لے سکتے تھے. کون ہے جو نہیں ہونے دے رہا؟ اس کے بعد میں دوبارہ یہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بڑی, میں کہتا ہوں میں بڑا کنجوس ہوں تعریف کرنے میں, مولانا صاحب کی میں پھر تعریف کرنا چاہوں گا کہ ان کو وہ فار سائٹڈنس نظر آ رہی ہے کہ ہاں یار یہ صوبہ KP جو ہے وہ میرا صوبہ جو ہے وہ دہشت گردی سے افیکٹ ہو رہا ہے. مولانا صاحب کے اپنے رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان کو احساس ہو رہا ہے نا اپنے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اس لیے وہ جا بھی رہے ہیں, وہ انگیج بھی کر رہے ہیں. اور حکومتی سائڈ سے بھی اب جو غلطیاں ذرا میں اس کی طرف بھی آنا چاہوں گا. کدھر ہے نواز شریف صاحب؟ نواز شریف صاحب آج کیوں نہیں تھے یہاں پہ؟ مجھے نہیں پتا, اللہ ان کو صحت دے, اگر تو بیماری نہیں تھی ان کو اپنے تمام کام چھوڑ کے آج اس اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے تھی. کم از کم ہم نے اب تک جو رپورٹس دیکھی ہیں میاں صاحب نے شاید شرکت نہیں کی ہے, کیونکہ کہیں پہ بھی یہ نہیں آیا, بلکہ میں نے ایک دو جگہوں پہ دیکھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نہیں ہیں اس اجلاس میں, انہیں شامل ہونا چاہیے تھا. یا تو براہ مہربانی آپ سیدھی اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں یار, آپ سیدھا اپنے ریٹائرمنٹ کا اعلان کریں کہ بھائی جان میں نے چھاڑتی ہے, میرا جڑا کم سی ہو گیا ہے, آپ کی جگہ پہ کسی ایسے بندے کو تو بٹھائیں نا جو ایکٹیولی کام کرے. مجھے بڑی ہنسی آئی, وہ میں اس سے دیکھ رہا تھا کہ جی وہ آثار قدیمہ کے حوالے سے کسی کمیٹی کا چیئرمین ان کو بنا دیا. لک ایٹ دا آئرنی. میں وہ جملہ نہیں کہہ سکتا, مجھے ایکچولی نون لیگ کے ایک بندے کا فون آیا آج صبح, وہ دیکھا جی وہ ویکھیا تسی, میں کہا کہ وہ میاں صاحب نو وہ کیڑی کمیٹی کا سربراہ بناتا ہے. میں کہا بالکل صحیح بنایا, بالکل صحیح جگہ تے بٹھایا تسی. میں کہا دفتر بھی چورجی لے دیو. میں نے کہا ظاہری بات ہے, اب ان کا اور کوئی کام تو ہے کوئی نہیں,
تو چبرجیتی دفتر بنا دے اتنے. اس کے بعد محسن نقوی صاحب, بھائی داخلہ کے مسائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی انٹیریئر منسٹری کا جو بندہ انچارج ہے وہ نظر ہی کہیں نہیں آ رہا. وائی؟ یہ کس قسم کی کمیٹی کا اجلاس ہے جس میں وزیر داخلہ موجود نہیں ہے وہاں پہ؟ وہ خدا کے لیے اس بات کو سیٹل کر لیں. مطلب یہ تب سے کام شروع ہوا ہے جب سے وہ ان کو طلال چودھری کو اور پرویز خٹک کو جو ہے یہ اس منسٹری کے اندر گھسایا ہے, تب سے یہ مسئلہ شروع ہو گیا. اس کو ختم کر دیں بھائی. اور کتنی دیر اس کو لے کے چلنا ہے آپ نے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, ابھی تو اندر کی بات ہی باہر نہیں آ رہی کہ ایکچولی پھڈا چل کیا رہا ہے, ناراضگی ہے کس بات کی. ایک اور چیز, اس سارے معاملے کے اندر اختر مینگل صاحب, ان کو مجھے پتہ لگا کہ ان کو دعوت دی گئی ہے لیکن انہوں نے شرکت سے انکار کر دیا. ارریسپیکٹو آپ کے کتنے ہی اختلافات ان سے کیوں نہ ہوں, لیکن اس معاملے کے اندر اختر مینگل صاحب کو اس کمیٹی کے اجلاس میں ہونا چاہیے تھا, ان کی شرکت ہونی چاہیے تھی. آپ مانیں یا نہ مانیں ان سے جو بھی اختلاف ہو, لیکن وہ بلوچستان کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت ہے. اور نقصان ہے اس چیز کا, میں یہ کہوں گا نقصان ہے کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ نہیں تھے آج یہاں پہ. سو اپوزیشن سے پاکستان تحریک انصاف, آپ لوگوں نے بالکل یہ اچھا فیصلہ نہیں کیا. 24 گھنٹے میں آپ نے مجھے غلط ثابت کر دیا, بہت شکریہ آپ کا. 24 گھنٹے میں نے آپ کی تعریف کی تھی, 24 گھنٹے میں آپ نے اڑا کے رکھ دیا اسے, بہت شکریہ آپ کا. لیکن اممیچورٹی, فضول ڈیسیجن, اس سے اپنا ووٹ بینک تو شاید آپ نے کمال کر دیا ہوگا, لونڈے لپاٹے بیٹھ کے آپ کی تعریفیں کر رہے ہوں گے, جی بڑا کمال کر دیا, بہت زبردست. لیکن آپ نے اپنے آپ کو قومی دھارے سے اور دور کر دیا. اور مجھے تو صرف اس کی ایک ہی ریزن نظر آتی ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل کے اندر ہی رہے. الٹیمیٹ گول آپ لوگوں کا یہی ہے, تاکہ ہر ایک کی اپنی جو دکانداری ہے نا وہ چلتی رہے. میں نام نہیں لوں گا, عمران خان صاحب کی فیملی ممبر سے ایک صاحب ہیں, میری ان سے کوئی تقریباً ہفتہ 2 ہفتے پہلے ایک ملاقات ہوئی. ان کے ریلیٹیو ہیں عمران خان صاحب کے. تو میں نے ان سے یہ بات کی اور میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے ان کی جو لیڈرشپ ہے, ان کے کئی ایسے افراد ہیں یا ایسے یوٹیوبرز ہیں جو بیسکلی اپنا الو سیدھا کرنے کی خاطر نا عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں. تو قسم والی بات ہے, انہوں نے کہا آپ کی بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں, مجھے بھی یہی لگتا ہے. اب نام ظاہری بات ہے بیکاز دس واز اے پرائیویٹ ڈسکشن, میں ان کا نام نہیں لوں گا, لیکن ان کو بھی یہی لگتا ہے کہ ایکچولی کہانی یہی چل رہی ہے. لیکن ٹھیک ہے, لگے رہیں, یہ باقی دکانداری تو چل رہی ہے نا. یہ لوگ آرام سے ٹھنڈے اے سیوں کے اندر کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ فرسٹ کلاس ان کا سسٹم بالکل ٹھیک چل رہا ہے. صبح پریس کانفرنس کرتے ہیں تو کٹ ہوتے ہیں, رات کو ٹاک شوز میں جاتے ہیں تو نظر آتے ہیں. یہ تمام چہرے وہاں پہ نہیں ہوں گے جس دن عمران خان باہر آ گیا. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ میں بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ جس دن عمران خان باہر آ گیا یہ تمام چہرے غائب ہو جائیں گے. اب آپ خود ہی بیٹھ کے فارمولا بنا لیجئے کہ کیا عمران خان کا اندر رہنا ان کے لیے زیادہ ضروری ہے یا ان کے لیے اس کو باہر نکالنا زیادہ ضروری ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.